Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. تقوی کی اعلیٰ درجے پر فائز ہے. امام مولا کائنات کون ہے؟ امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے. لیکن لقب کس کو کہا، کس کے لیے دیا گیا؟ تقی کا. آپ کے اس فرزند کو سارے کے سارے تقی ہیں، سارے کے سارے پرہیز و تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. امیر المومنین کی جود و سخاوت قرآن مجید قصیدہ پڑھتا ہے، لیکن جود و سخاوت امام جواد علیہ السلام ائمہ معصومین کے درمیان ایک خاص شہرت رکھتی ہے کہ اگر کسی کو اتنی شہرت رکھتی ہے کہ لوگوں کی زبان کے اوپر یہ جملے دکھائی دیتے ہیں، اور میرا خود بھی تجربہ ہے کہ اگر انسان کو دنیا چاہیے تو امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں جائے. یعنی اگر انسان کو دنیا چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، مال دنیا چاہیے، امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے، امام سے توسل کرے، خالی ہاتھ نہیں پلٹتا. یہ آزمودہ شدہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جن کا گھر نہیں ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں ایران کے اندر مشہور ہے کہ اگر گھر چاہیے تو امام جواد سے مانگو، اگر گھر چاہیے تو امام جواد سے مانگو. اگر مل جائے تو کیا، یعنی نظر کریں کہ آپ جو ہے اگر پروردگار عالم بطفیل امام جواد علیہ السلام مجھے گھر عطا کرے گا تو میں 9 بدھ ہر بدھ کو امام جواد علیہ السلام کا ذکر اپنے گھر میں کروں گا. سخاوت اتنی معروف ہے علماء کے درمیان، متدینین کے درمیان، کہ فارسی کی ضرب المثل بن گیا ہے کہ خونے بھی خواہی برو پیش امام جواد. اگر گھر چاہیے تو جاؤ. اور یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے، اور میں نے کچھ لوگوں کو بتایا تو انہوں نے بھی آ کر مجھے اس چیز کی نوید و خوشخبری سنائی ہے، اور میں نے خود جا کر ان کے گھر میں مجلس بھی پڑھی. تو عزیزان محترم، جود اور سخا، روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کوئی اگر آتا تھا تو اپنی زبان بولے بغیر اپنی مراد کو لے کر جاتا تھا. ایک شخص امام کی خدمت میں گیا، مخروص تھا، پریشان تھا. کہتا ہے میں نے دیکھا امام مصلی پر بیٹھے، میں امام نے نماز ختم کی، میں امام کی خدمت میں جا کر بیٹھا. کہا مولا بہت تنگ دست ہوں، پریشان ہوں. امام نے مصلی کو ہٹایا، وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر میرے ہاتھ میں دی. دیکھا تو کچھ مسقال سونا تھا. جب میں لے کر گیا، اس کو جب بیچا تو وہ سارا کا سارا اتنا تھا جتنی مال کی مجھے ضرورت تھی. یا ایک قافلہ تاریخ لکھتی ہے، علماء نے اس واقعے کو نقل کیا، علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ ایک قافلہ تھا جو مدینے کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، کسی کے پاس کچھ نہیں. ایک عاشق امام کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ ہیں، مدینہ پہنچ چکے ہیں. کہا جاتے ہیں پہلے رسول خدا کی زیارت کریں، پھر اس کے بعد امام کی خدمت میں عرض ادب کریں گے. امام کی خدمت میں پہنچا. جیسے ہی پہنچا، امام نے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ اس کو بہترین لباس عطا کرو، اور فلاں مقام پر جو اتنی جو رقم ہے وہ اس کو دے دو. وہ رقم، وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں دی گئی، اور امام نے کہا کہ جاؤ اپنے قافلے میں جس کے جتنے پیسے ڈاکوؤں نے چھین لیے ہیں ان کو اتنے پیسے دے دو. راوی کہتا ہے کہ میں نے سب کی چھینی ہوئی رقم کے برابر رقم اس تھیلی سے نکال کر دی. وہ پوری کی پوری رقم اتنی ہی تھی جتنی سب کی چھینی تھی. سخاوت ہے امام جواد کی. تقوی کا جو آپ اس امام کو تقی کہتے ہیں، تقوی کا عالم یہ ہے کہ امام کو ایسے ماحول کے اندر گھیرا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے امام کے دامن پر کوئی دھبا لگ جائے. زبردستی ام فضل کے ساتھ امام کی شادی کرائی جاتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 100 کنیزیں تھیں جب امام اس کے دربار میں آئے تھے، جو دائیں بائیں کھڑی تھی، پیسے لٹا رہی تھی.
لیکن امام کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھی. امام اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے, امام کی پلکوں نے جنبش نہیں کی, یہاں تک کہ آپ کا عقد ہو گیا. کیا چاہتے ہیں؟ کسی طرح امام اس دنیا کی طرف دیکھ لیں, امام کے تقوی کے اوپر, امام کی پرہیزگاری کے اوپر کوئی حرف آ جائے. لیکن تقوی کا عالم یہ ہے کہ امام, پرہیزگاری کا ایک عالم یہ ہے کہ امام کے کہ کتنی ہی کوشش کر لی دشمن ہے, یعنی اتنی مظلومیت ہے اس امام کی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ام فضل, خدا لعنت کرے اس کے اوپر, یہ تاریخ کی دوسری جادہ ہے. ایک امام حسن مشتبہ کے گھر میں تھی, دوسری ہے. امام اپنے گھر کے اندر جب جاتے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ کنیزیں ہاتھ میں شراب کے گلاس لے کر, جام لے کر امام کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی. حتیٰ تاریخ نے لکھا کہ امام کو پیشکش کی جاتی تھی. امام کے تقوی کے اوپر کسی طرح سے کوئی انگلی اٹھ جائے. لیکن یہ وہ امام ہے کہ جو مظہر ہے صفات پروردگار ہے, یہ حجت اللہ ہے, یہ خلیفۃ اللہ ہے. یہ لوگ نہیں پہچانتے کس امام کو آ کر کس چیز کی دعوت دینا ہے. لہذا وہ ملعون ایک مرتبہ مامون سے کہتا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت ہوگی نا تو میں جب گاؤں گا نا تو یہ میرے ساتھ ہو جائے گی. ہاتھ اٹھاتا ہے, بانسری اور مختلف آلات بجانا شروع کرتا ہے. امام کی نگاہیں نیچی ہیں, امام کے وجود پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا. پوری محفل غرق ہو چکی ہے لہو و لعب میں, لوگ اٹھ کر اپنے حواس باختہ ہو چکے ہیں, لیکن امام کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں آتا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام اپنا سر اٹھاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو امام کو اس جانب کھینچ رہا تھا. امام اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں اتق اللہ یا ذل اسنون, اے لمبی داڑھی والے خاموش ہو جاؤ, تقوی الہی اختیار کر. روایت کہتی ہے کہ یہ شخص اس کے ہاتھ کب کپاتے ہیں, وہ جو اس کے ہاتھ کے اندر جو چیز تھی وہ زمین پر گرتی ہے. اس کے بعد جب تک زندہ رہتا ہے کبھی ان آلات موسیقی کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. یہ زبان معصوم سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر ہے. یہ کس کو غلط فہمی میں مبتلا ہے. تو ایسا مطلب یہ آج اس امام کی شہادت کریں. ایک سلوات پڑھیں اور تھوڑا سا آگے تھوڑا آگے تشریف لیں پیچھے آنے والوں کو. اس سے پہلے کہ میں امام کی سیرت کی طرف اشارہ کروں, ایک حدیث امام سے تبرکاً, کیونکہ امام کا دن ہے, امام کے کلمات ہم سب کو Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.